تلاطم خود بخود بیتاب رہتا ہے سلامی کو، اگر تیراک اچھا ہو تو دریا کچھ نہیں کرتا۔ اور ایک اور شعر، نگاہ بلند تو خند نواز جاں پرسوز، یہی ہے رکت سفر میرے کارواں کے لیے۔ آپ سب کی بھرپور تعلیم بہت زیادہ خوشی کے ساتھ خروج کے ساتھ وزیر اعلیٰ ترکستان جناب وزراء، سیکٹریز اور مہمان ہیں۔ صاحب موصول نہ صرف ایک ایماندار، فرض شناس، عظیم شخصیت ہے، بلکہ عوام دوست کے ساتھ ساتھ علم دوست وزیر اعلیٰ بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے دور حکومت میں سکول کے طالبات کے لیے مفت کتابوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ تعلیم دیامر کی طرف سے جناب کو سلام کمیونٹی کے تعاون سے جناب والا 10,000 کے قریب بچوں کو ہم نے سکولوں میں داخلہ دلوائے، جو کہ ایک ریکارڈ ہے جناب والا۔ اس کے بعد آپ بخوبی معلوم ہے آپ کو کہ دیامر میں سرپرست کی جانب سے چند سکول چلائے گئے، 13-14 سکول جناب والا، بلکہ جناب والا گورنمنٹ طرف سے مڈل سکول رنوئی کو میرے سیکٹری صاحب کی ہدایت تھی، خادم حسین صاحب کی، اس وقت 32 گھنٹوں میں نے اپنے وسائل سے، دفتر کے وسائل سے اس سکول کو بحال کروایا، اور اس کا ابتدا جناب عزت مآب وزیر اعلیٰ صاحب آپ نے خود اپنے دست مبارک سے کر کے دست کردون کو منہ توڑ جواب دیا جناب والا۔ اس کے بعد آپ نے ایمرجنسی کمیٹی ایک کانسٹیٹیوٹ کی، اور اس کمیٹی کے سربراہ کمشنر دیامر اسٹور ڈویژن سید عبدالواحد شاہ صاحب تھے۔ اس کی سربراہی میں 6 رکنی اور کمیٹی تھی، جس میں بندن عزیز بھی ممبر تھا اور میرا انجینئر بھی تھا۔ سر ہم آپ سے بھی ملے اور آپ کے وربل آرڈر سے ہم نے تمام سکولوں کو بحال کروایا سر، مختصر سے عرصے میں بحال کروایا سر۔ اس کے بعد تعلیمی ایمرجنسی کمیٹی کی جانب میں آنا چاہتا ہوں سر۔ اس کے ٹی او آر سے آگے سے مطلب تھے آپ کی جانب سے، ٹی او آر کے مطابق ایمرجنسی کمیٹی نے اپنا پرپوزل پیش کر دیا سر۔ اس میں 5-6 پوائنٹس تھے۔ پہلے تو برنٹ سکولوں کے PC1 اور اسٹیمیٹ وغیرہ ان کی اپروول تھا۔ اس کے ساتھ 182 سکول تھے ریگولر، ان کی مسنگ فیسلٹیز کی تجویز دی گئی تھی سر۔ اور اس کے بعد سر کچھ پوسٹیں کریٹ شدہ تھی، ان میں SNG کی ریفلیکشن کے لیے درخواست دی گئی تھی سر۔ اسی کے ساتھ کچھ پروجیکٹ ہمارے مکمل ہو گئے تھے، PC4 سبمٹ ہوا تھا، ان کی کریشن کے لیے ایمرجنسی کمیٹی نے ریکویسٹ بھیجی تھی۔ وہ سارے نام جو مجھ سے پہلے اسٹیٹ سیکٹری نے لیے ہیں، میں ان کے نام لیے بغیر وقت کے اختصار کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور موزین علاقہ، مسلم لیگ کے ہمارے اکابرین، ضلعی افسران، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے اسکول کے اساتذہ کرام اور ہمارے اسکول کے ہونہار بچے، فقیر اللہ صاحب نے بڑے دبنگ انداز میں اپنی کارکردگی اور خدمات جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کے بیان کر دیے ہیں، اور یقیناً ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے گزشتہ 3 سال میں ثناء اللہ صاحب کی لیڈرشپ میں، پھر خادم صاحب کے، پھر آج کل نجیب صاحب کی لیڈرشپ میں بہت الحمدللہ یہ کام کر رہے ہیں۔ میں مختصراً صرف یہی عرض کروں گا کہ گلگت بلتستان میں یہ ماڈل سکول کا کنسپٹ کیوں آیا، مختصراً یہی ہے کہ ایک سائیکی بن گئی تھی کہ گورنمنٹ سکولوں سے جو تعلیم اچھی نہیں ہوتی، ان کا جو ہے انفراسٹرکچر بہتر نہیں ہے، جس کے پاس 4 پیسے ہیں وہ اپنے بچے پرائیویٹ سکولوں میں داخل کراتا ہے، اور لیبارٹریز سے لے کے جو فیسلٹیز کا ایک ایشو تھا، وہ ہم نے ایک طرف تو یہی تھا کہ پبلک سکول اور بنا دیے جائیں، یعنی جیسے ہمارے پبلک سکول ہیں، کیڈٹ کالجز ہیں، تو اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ پرابلمز بھی کھڑے ہوتے تھے۔ پھر ایگزسٹنگ جو سکول ہمارے بنے ہوئے تھے ان کو ہم کہاں لے جائیں،
تو اس لیے یہ پھر یہ سوچا گیا کہ جو ایگزسٹنگ سکولز ہی ہم جو ہے وہ بہتر کرنا شروع کریں تاکہ یہ پراپرٹیز یہ ایسٹس جو ہے وہ ہمارا بچ جائے، اور ہر سال ایوریج ہم 10 سکول ٹارگٹ کریں، بجٹ نے اجازت دیا تو 20 کریں۔ تو اب الحمدللہ وہ 10 سکولوں کا پہلا ٹارگٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے کمپلیٹ کیا ہے۔ آج میں پہلا ماڈل سکول کا باضابطہ افتتاح کے لیے آیا ہوں، صوبے میں پہلا سکول ہے جو چلاس میں افتتاح ہو رہا ہے۔ تو اس کا جو کنسٹرکشن ہے میں نے اندر سے تو نہیں دیکھا، لیکن جو ایجوکیشن میں انجینئرنگ ونگ ہے ہمارا، ہم نے پہلی دفعہ جو تعمیرات کا کام ہے ایجوکیشن کا وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ہینڈ اوور کر دیا۔ ان کے اپنا جو انجینئرنگ سیل تھا جو ڈیڈ اینڈ پڑا ہوا تھا اس کو ٹی ایس کے اختیار زیادہ دیے، ان کو جو ہے وہ تمام اختیارات ٹرانسفر کیے گئے۔ یہاں پہ ڈی جی صاحب بیٹھے ہیں، یہ بہت دبنگ افسر ہیں اور بہت اچھا کام کرتے ہیں پورے صوبے میں۔ پہلی دفعہ گلگت بلتستان میں ڈی جی کی یعنی ڈائریکٹر جنرل کی پوسٹ جو ایجوکیشن میں سارے ریجنز کو کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے بنائی گئی، جس کے لیے ہمارے ڈائریکٹر صاحب ڈی جی صاحب یہاں تشریف فرما ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہمارے شفا علی صاحب ہیں، بڑے ڈاڑے آدمی ہیں، کسی کی بات سنتے نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ کام بہت اچھا کرتے ہیں، ڈیلیور کرتے ہیں، اچھے کم ریٹ پہ معیاری کام کریں۔ سارے بچوں کے والدین سے پوچھیں، یہ کوئی ہم اس کو وجہ نظر نہیں بنانا چاہتے اتنے بڑے پروجیکٹ میں۔ کہیں پہ سلوار قمیص ہوتی ہے یہ لازمی نہیں ہے، یہ ایک ڈسپلن کے لیے ایک یونیفارم ہے، لیکن وہ ایک چیز جو ہے ساری چیز کو سبوتاژ کر دے تو بہانے نہیں دینا نا ہم نے کسی کو۔ اگر اکثریتی بچے اکثریتی ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ شلوار قمیص ہو تو چونکہ اس دفعہ ان کے ماں باپ نے خرچے کیے ہیں جو صاحب حیثیت ہیں ان سے کہیں گے آپ شلوار قمیص لیں، جو نہیں ہیں ان کو شلوار قمیص گورنمنٹ اپنے فنڈ سے انشاءاللہ تعالیٰ مہیا کرے گی آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ اور اب اس اسکول میں جو 2 چیزیں اور آپ نے بتائی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اس پہ غور کریں گے۔ تعلیمی ایمرجنسی کے حوالے سے 4 سالہ منصوبہ بنایا گیا ہے، 70 کروڑ روپیہ آپ کے جو ہے اس کے لیے مختص کرنے ہیں، جس کے لیے اس سال بجٹ میں ہم آپ کو 20-25 کروڑ روپے غالباً مختص کرنے جا رہے ہیں۔ اگلے 4 سال میں یہ تعلیمی ایمرجنسی کے حوالے سے جو 100 سے زیادہ سکولز ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹارگٹ کیے جائیں گے اور اس سے بہتری لائی جائے گی۔ اور ایک چیز خاص طور پہ جس کی چلاس میشن ضرورت ہے، میں اساتذہ سے گزارش کروں گا، جو کہ یہ سارے ٹیچر بائی انٹرویو سلیکٹ ہو گئے ہیں نا اسکولوں میں سے، ایسا ہی ہے نا جو آپ سب کو پتا ہے، یہ کوئی ٹرانسفر ہو کے یہاں نہیں آیا، ان کا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر انٹرویو ہوا ہے، ان کی سلیکشن کی گئی ہے اسپیشلی اسکول کے لیے۔ یہ بچے اب یہاں پہ اب ہماری بہترین ٹیچرز، اور ہماری کوشش یہ تھی کہ اسٹوڈنٹس کے بھی ٹیسٹ لے کے اس کو داخلہ دیا جائے تاکہ بیسٹ اسٹوڈنٹ جنہوں نے آگے تک جانا ہے ان کو ہم ماڈل سکولز میں لائیں۔ لیکن ہمارے پاس پرابلم یہ ہے کہ آس پاس کوئی اور سکول نہیں ہے کہ جو سکول میں آلریڈی پڑھ رہے ہیں ان بچوں کو ہم کہاں لے جائیں۔ تو آگے پلان ہمارا یہ ہے کہ اگر ہم آس پاس سکول بنا سکے تو ہر ماڈل سکول میں اس ایریا کے آس پاس کے جو سکول ہیں اس کے ٹاپ 20 جو بچے ہیں، جو ٹاپ 20 پہ آنے والے بچوں کو ہی ان سکولوں میں لیا جائے تاکہ وہ آگے تک چل سکے۔ تو یہ اس پہ خاص طور پر ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اور پھر ایک ڈیبیٹ کمپٹیشنز یہاں زیادہ کروا لیں۔ چلاس میں ایک فیض اللہ فراق ہے جس کو ہر جگہ آپ کھڑا کرتے ہیں، تو اچھی بات ہے، خدا داد صلاحیت بھی ہوتی ہے کچھ اللہ کی طرف سے، لیکن کچھ اس کی خفیہ صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے کام کرنا ہوتا ہے۔ معاشرے میں بولنے والے لوگ نہیں ہوئے تو معاشرہ گنگا ہو جاتا ہے۔ یہاں پرابلم یہی ہے چلاس میں کہ یہاں ہمارا سیاسی آدمی سب سے منش ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ نصاب کا حصہ ہے، یہ بچے ہر ہفتے 1 گھنٹہ سوشل ورک کرتے ہیں۔ سوشل ورک یعنی بازار میں کبھی ٹریفک پہ، کبھی صفائی پہ، کبھی جو ہے وہ کس ایشو پہ۔ تو جب یہ بچے کرتے ہیں تو بڑے ہوتے ہیں دیکھ کے خود بہت محتاط ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بچے جو بڑے ہوتے ہیں ٹریفک سگنل کا کیسے احترام کرنا ہے، صفائی کا کیسے خیال رکھنا ہے،
صحت کا کیسے خیال رکھنا ہے، ماحول کا کیسے خیال رکھنا ہے، ڈیزاسٹر آ جائے، زلزلہ ہے، اس کو کیسے نپٹنا ہے، تو ان کی ٹریننگ جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ جب سال میں پیپر ہوتا ہے تو اس میں ایک پیپر جو ہے سوشل ورک کا ہوتا ہے۔ اگر اس نے مہینے میں اتنے گھنٹے سوشل سروسز نہیں کی ہے، یعنی خدائی خدمتگاری جس کو کہتے ہیں وہ نہیں کی ہے، تو اس کو فیل سمجھا جاتا ہے، وہ یہ یونیورسٹی تک چلتا ہے۔ یہ ہم نے نوٹیفیکیشن کر دیا ہے صوبے میں، انشاءاللہ اسی مہینے سے شروع ہو رہا ہے سیکٹری صاحب، بالکل سر، اور کانسیپٹ بھی تیار کیا ہے سر، وہ سارا چیز یعنی اس مہینے لاگو ہوگا نا۔ بالکل سر، ہم نے فیصلہ کیا کہ صوبے میں جتنے سرکاری اسکول ہیں ہمارے، ایون پرائیویٹ اسکولوں سے بات چیت کر رہے ہیں، ہر مہینے 28 تاریخ کو یا ایک دن فکس ہوگا، اس دن اس ایریے کے سرکاری اسکول کے بچے وہ اپنے گلی میں، اپنے محلے میں، اپنے بازار میں نکلیں گے۔ یہاں آج عجیب میں اپنے میڈیا کے دوستوں سے بھی گزارش کروں گا، ہم نے اپنے اساتذہ کے پیر دبائے ہیں، ان کے گھر صاف کیے ہیں، ان کے گڈر صاف کیے ہیں۔ آج اگر کسی بچے کو اگر اسکول میں جھاڑو لگانے کے لیے اگر وہ دیکھا، وہ تصویر بنا کے کہتے ہیں یہ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے جی بچے سے جو اسکول سے صفائی کا کام کیا، یہ کیا نسل بنانے جا رہے ہیں ہم، یہ کیا ہم کر رہے ہیں اپنے قوم کے ساتھ۔ تو خدا کے لیے صفائی کرنا ادا کریں تاکہ بہتری سے اور بہتری ہو جائے، اور انشاءاللہ اگلے سال ابھی آپ کا ابھی جو ہم جو کریں گے جو ماڈل اسکول اس سال ایک خواتین کا کرنے جا رہے ہیں نا، جی سر، ریکمینڈ کیا فائنل ہو گیا، کون سا ہو گیا؟ ہائی اسکول سر، یعنی آپ کا جو گرلز ہائی اسکول ہے وہ اگلے سال کے لیے ہم نے رکھا ہے، اس کو ہم ماڈل کریں گے جیسے اس کو کیا ہے۔ ہر سال ہر ضلع میں ایک گرلز اسکول، یہ تعلیمی سماجی بہتری کے لیے ہم سب کو کام کرنا ہے، تو میں آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ یہ فیمیل انسینٹیو سر پلیز، اگر یہ ہو جائے تو اتنا بڑے جی انشاءاللہ یہ ہم نے آپ کو کمٹمنٹ دی ہے، اس میں وسائل کے کچھ کمی ضرور ہے، لیکن ہم کہیں نہ کہیں سے کاٹ کے گلگت میں ابھی ہم ریجن کی میٹنگ کر رہے ہیں ڈیولپمنٹ کی، سیکٹری صاحب ہوں گے، آپ ان کو بھی بلوا لیں۔ سر پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں سر، ٹھیک ہمارے ہے، ڈپارٹمنٹ کی طرف سے فیمیل انسینٹیو پرائمری لیول تک پروجیکٹ ہمارا پرائیورٹی پروجیکٹ ہوگا سر۔ جی ہاں جی، تو لہذا اسی کے ساتھ جو آپ نے چیزیں نوٹ کی، آپ بات کی ہے، وہ انشاءاللہ نوٹ بھی ہیں، میں ایک ایک پہ کمنٹ نہیں کرتا، وقت تھوڑا سا مختصر ہے، ہم نے یہاں سے ابھی استور بھی جانا ہے اور وہاں سے واپس پھر گلگت بھی پہنچنا ہے، تو اب دیکھ لیں، اللہ پاک خیریت رکھے، اسکول کی بلڈنگ آپ کو مبارک ہو، نیا اسکول آپ کو مبارک ہو، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ ایک سماجی ڈھانچے میں تبدیلی کا ایک ذریعہ بنے گا، اور جو مفت کتابیں دی اس کا بھی بہت اچھا، حالانکہ کتنے پیسے لگے آپ دیکھیں، نئے ماڈل اسکول پہلا رزلٹ ہے جو ہم آج افتتاح کر رہے ہیں سر، تو ہمارا آبجیکٹ یہ ہے کہ پہلا ہم بلاک ہی نیا بنے، کافی آلدو رینویٹ کیا گیا، بٹ اسٹل 20 بچے ہیں سر، صرف 20 بچوں کے لیے ایک ہے سر